خدا کے لیے اللہ کی محبت میں فنا ہو جاؤ، معرفت الہی میں، اس کے عشق حقیقی میں فنا ہو جاؤ، اتنے ہو جاؤ کہ تمہارے جسم کا ایک ایک بال بولے اللہ ہو اللہ ہو۔ اس کے عشق میں، اس کی معرفت میں، اس کی طرف میں اس طرح غرق ہو جاؤ، اس طرح فنا ہو جاؤ، خود کو اس طرح فنا کر دو کہ تمہارے جسم کا ایک ایک بال بولے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ وہ ایک فقیر تھا، مست ملنگ درویش بابا، جس کے دل کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، درویش تھا، فقیر تھا، متقی پرہیزگار تھا۔ اس کا معمول تھا کہ وہ جب عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھاتا تو پوری رات مصلی پر ہی گزار دیتا، پوری رات یا خدا یا خدا یا خدا کا ورد کرتا رہتا۔ اس کا معمول تھا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جب وہ مصلی بچھاتا نا تو پوری رات وہ مصلی پر ہی گزار دیتا۔ فجر کی نماز پڑھ کے وہ مصلی سے اٹھتا۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق اس نے عشاء کی نماز پڑھی، بیٹھا مصلی پہ، بیٹھا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا۔ جب رات کا دوسرا پہر آیا تو اس کا معمول تھا وہ یا خدا یا خدا یا خدا کا ورد کرتا رہتا روزانہ۔ تو آج بھی معمول کے مطابق وہ فقیر یا خدا یا خدا یا خدا کا ورد کر ہی رہا تھا، یا تو یا خدا کا ورد کر رہا تھا، یا پھر اچانک اس کے جسم سے آواز آنے لگی، میں خدا میں خدا میں خدا میں خدا۔ اللہ اکبر، آہستہ آہستہ یہ آواز بلند ہوتی گئی کہ میں خدا میں خدا میں خدا میں۔ فجر ہوئی، فقیر اٹھا، درویش اللہ کا نیک بندہ مصلی سے اٹھا تو ساتھ میں خلیفوں نے کہا کہ مرشد آج تو بڑی ہو گئی، رات کو آپ نے کیا کر دیا تھا؟ یا تو یا خدا یا خدا یا خدا کہہ رہے تھے، یا پھر ایک دم آواز آنے لگی میں خدا میں خدا میں خدا میں خدا۔ اتنا بڑا شرک، مرشد آپ جلد توبہ کریں، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ اگر کوئی اور سن لیتا تو کیا کہتا؟ وہ آپ نے تو خدا ہی دعویٰ کر دیا، فرعون والا کام کر دیا، نمرود والا کام کر دیا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ یا تو آپ کہہ رہے تھے یا خدا یا خدا یا خدا، یا پھر ایک دم آپ کے اندر سے آواز نکلی میں خدا میں خدا میں خدا میں خدا۔ یہ سننے کے بعد اس فقیر نے کہا درویشو، آج رات بھی اگر میں نے یہی حرکت کی تو تلوار اٹھانا میرے سر تن سے جدا کر دے۔ آج رات بھی اگر میرے جسم سے یہی آواز نکلی نا کہ میں خدا میں خدا میں خدا، آج رات بھی اگر میں نے یہ گناہ کیا تو تلوار اٹھانا میرا سر تن سے جدا کر دے۔ درویشوں نے کہا ٹھیک ہے۔ معمول کے مطابق دوسری رات بابا پھر بیٹھ گیا مصلی پہ، کہتا رہا یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا۔ جب رات کا دوسرا پہر آیا تو ایک دم جسم کے اندر سے آواز نکلی، پوری باڈی سے، میں خدا میں خدا میں خدا۔ ساتھ میں ایک خلیفہ بیٹھا تھا، اس نے جیسے ہی سنا کہ مرشد کے اندر سے آواز آ رہی ہے میں خدا میں خدا، تو اس خلیفے نے تلوار اٹھائی، بسم اللہ پڑھ کے اپنے مرشد کا سر تن سے جدا کر دیا۔ مرشد کا سر تن سے جدا ہو گیا ہے، پھر بھی اس کے سر سے آواز آ رہی ہے میں خدا میں خدا میں خدا میں خدا۔ سر تن سے جدا ہو گیا ہے، الگ ہو گیا ہے، پورے جسم سے پھر بھی یہی آواز آ رہی ہے میں خدا میں خدا میں خدا میں خدا۔ پھر اس خلیفے نے کیا کیا؟ تلوار اٹھائی، اس نے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، بوٹی بوٹی الگ کر دی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بوٹی بوٹی الگ ہو گئی، پھر بھی آواز وہی میں خدا میں خدا میں خدا میں خدا۔ فقیر کے جسم کی بوٹی بوٹی آوازیں دے رہی ہے میں خدا میں خدا میں خدا میں خدا۔ خلیفہ جب تھکا تو خلیفے نے تلوار نیچے رکھی، تھوڑی دیر روتا رہا، رونے کے بعد اس نے سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر سونے کے بعد جب خلیفے کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ فقیر نیک متقی پرہیزگار مصلی سے نماز پڑھ کے اٹھ رہا ہے۔ رات کو تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، اس کی بوٹی الگ الگ ہو گئی۔ اس نے جیسے ہی اس فقیر کو دوبارہ اس حالت میں دیکھا
وہ تو زندہ ہو کے صحیح سلامت ہو کے مصلی سے اٹھ رہا ہے معمول کے مطابق۔ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جیسے ہی فقیر مصلی سے اٹھا، کہا خلیفہ میاں سنا آج پھر کیا بنا؟ آج پھر سے میں نے وہ حرکت تو نہیں کی تھی، آج پھر سے میری زبان نے وہ میں خدا والا جملہ تو نہیں پڑا تھا۔ خلیفہ پاؤں پہ گرا، قدم بھی چوم رہا تھا، ہاتھ جوڑ کے عرضی بھی کر رہا تھا، حضرت آج بھی ویسا ہی ہوا جیسے پچھلی رات ہوا تھا۔ یا تو آپ کی زبان کہہ رہی تھی یا خدا یا خدا یا خدا، یا پھر ایک دم آواز آنے لگی میں خدا میں خدا میں خدا۔ فقیر نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو نے تلوار نہیں اٹھائی تھی؟ کہا حضرت میں نے تلوار بھی اٹھائی تھی، میں نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا، پھر بھی آواز وہی کہ میں خدا میں خدا میں خدا۔ پھر میں نے آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، پھر بھی آواز ہوئی کہ میں خدا میں خدا میں خدا۔ میں نے آپ کے جسم کی ایک ایک بوٹی کر ڈالی، ایک ایک بوٹی سے آواز وہی آ رہی تھی کہ میں خدا میں خدا میں خدا۔ حضرت جب میں تھکا، کچھ دیر روتا رہا، رونے کے بعد میں نے سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آ گئی۔ نیند کے بعد جیسے ہی میں نے آنکھ کھولی تو آپ مصلی سے معمول کے مطابق صحیح سلامت اٹھ رہے تھے۔ حضرت خدا کے لیے مجھے ماجرا بتا دیں کہ یہ ماجرا کیا ہے، کیا میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ تو پیر و مرشد نے، فقیر نے، متقی پرہیزگار نے کہا خلیفہ میاں ماجرا اصل میں یہ ہے کہ جب میری زبان کہہ رہی تھی یا خدا یا خدا یا خدا، اس وقت تو میں خود ہی کہہ رہا تھا، اپنے معمول کے مطابق خود ہی ورد کر رہا تھا کہ یا خدا یا خدا یا خدا۔ اور جب ایک دم آوازیں آنے لگی میں خدا میں خدا میں خدا، تو اس وقت میں خود نہیں کہہ رہا تھا، اس وقت میری زبان نہیں کہہ رہی تھی کہ میں خدا میں خدا، وہ خدا خود میرے اندر آ کر خود فرما رہا تھا میں خدا میں خدا میں خدا۔ میری کیا مجال کہ میں کہوں کہ میں خدا؟ میں جس رب کا دن رات ورد کرتا ہوں، جس رب کا نام دن رات جپتا ہوں، وہ خدا خود میرے اندر آ کے کہتا ہے میں خدا میں خدا میں خدا میں خدا۔ خلیفہ تو میری آواز نہیں سنتا رہا، تو میرے خدا کی آواز سنتا رہا ہے کہ میں خدا میں خدا۔ تو جوانو، اللہ کی محبت میں، معرفت الہی میں، عشق الہی میں فنا ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، غرق ہو جاؤ، اس طرح غرق ہو جاؤ کہ تمہارے جسم کا ایک ایک بال پکارے یا خدا یا خدا یا خدا۔